اور قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت کے جو ہمارے مسلم لیگ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی، پھر پاکستان مسلم لیگ، تو اس نے یہ ملک بنایا، ایک پہلی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ تھی یہ، لیکن بعد میں ہمارے قائدین کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ہوا اور اس میں جس طرح سے ناانصافیاں ہوتی رہی، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ بن گئی۔ تو اس کو میری یہ درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ خدا کے لیے آپ یہ ملک جن مقاصد کے لیے بنایا تھا، قرارداد مقاصد کے تحت اور ایک بھائی چارے کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ تھی، یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی، تو ہم نے اس کا کیا حال کر دیا اپنی ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی رنجشوں کو اور سیاسیات میں بری روایتیں قائم کر کے ہم نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک بھی آدھا ہو گیا، اور اس وقت جس حال میں ہے، یعنی جو نفرتیں آپس میں ہیں، تو خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے ویلفیئر فنڈ پاکستان لیول پہ اس لیول پہ قائم کیا فنکاروں کے لیے، چونکہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ از دا مرر آف سوسائٹی، فنکار جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، قوم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے، تو اگر آپ فنکار کو، اپنے دانشور کو، انٹلیکچوئل کو، اس کی آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ معاشی ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں جب تک آپ معاشرتی اور اخلاقی ترقی نہیں کرتے۔ ویسٹ نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنے انٹلیکچوئل کی قدر کی ہے، اپنے جو کریم آف سوسائٹی تھی، اپنے آرٹسٹ کی، اپنے سائنٹسٹ کی، اپنے پینٹر کی، اپنے فلاسفر کی، اپنے پوئٹ کی، تب جا کے وہ ویسٹ نے ترقی کی۔ اگر آپ اسلامی فلاحی ریاست، اگر آپ مدینہ کی ریاست دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نظام قائم کیا، یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہاں پہ فلاحی ریاست کے چادریں آئی تھیں اور اس میں کرتا نہیں بن سکتا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد بھی لمبا تھا ان کا، تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا، جمعے کی نماز تو روکا گیا کہ آپ کی بات نہیں سننی، کہ جی کیا ہوا، پہلے اس کرتے کا جواب دیں، یہ چادر تو چھوٹی ہے، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا، تو آپ نے سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی، اور پہلے آپ جواب دیں اس بات کو، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ آپ آ کر بتائیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے بتایا کہ سب کو ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا، تو والد صاحب نے مجھ سے چادر مانگ لی، میں نے ان کو دی، تو ان دو چادروں سے ایک کرتا جناب عمر خلیفہ وقت کا بنا۔ یہ اسلامک اسٹیٹ تھی، اور ہم نے یہ اسلامی فلاحی ریاست کے یہاں پہ جو ہم نے کیا، تو اب میری یہ درخواست ہے تمام سیاست دانوں سے بھی، تمام اپنے ملک کے عوام سے بھی، کہ ٹھیک ہے آپ نے، جناب شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، اور آپ کی حکومت نے مجھے میری بیماری کے لیے جو کچھ کیا ہے، گو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ میں اسٹیٹ پراپرٹی ہوں، میں نے 50 سال اس ریاست پاکستان کو دیے، میں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے، چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا، جب ٹیلی ویژن آیا تھا اس ملک میں 64 میں، تو نلکا نہیں آیا تھا، بہت ساری جگہوں پہ نلکا نہیں تھا، تو میں نے پوچھا جی یہ ٹیلی ویژن کیوں آیا؟ اس نے کہا ٹیلی ویژن اس لیے آیا کہ ہم نئے نئے آزاد ہوئے تھے، اور میجارٹی جو تھی وہ عمر رسیدہ لوگوں کی تھی، ہم لوگوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے تھے، تو ٹیلی ویژن اس لیے آیا تھا کہ ہم نے بزرگوں کو، بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، یہ مقصد تھا، ایک قوم بنانی تھی، پاکستانی قوم بنانی تھی، اس لیے ٹیلی ویژن اور میڈیا آیا، تو اس میڈیا کا یہ فرض تھا
کہ وہ ایک قوم ہم نے بنانی تھی، لیکن وہ قوم ہمارے آپس کے اختلافات چاہے وہ جس قسم کے بھی تھے، قومیت پرستی، آدھا ملک ہم نے گوا دیا، اور اسی ذاتی مفادات کی جنگ میں تو ہم نے تو ٹیلی ویژن اور میڈیا کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک پاکستانی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے، ایک مضبوط قوم بنانی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے 50 سال دیے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ڈرامے کے ذریعے، ایکٹنگ کے ذریعے تعلیم دینے کی اور ایک قوم بنانے کی کوشش کی۔ تو بھی میری درخواست ہے تمام قوم سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام سیاستدانوں سے، تمام انٹلیکچوئل سے کہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں، مل بیٹھ کے مسائل کا حل ڈھونڈیں، اور اس پاکستان کو جو نیچے جا رہا ہے، جو ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں بیرونی قرضوں کی، اس سے جان چھڑائیں۔ غریب آدمی کے لیے آج بھی دیکھیں سیلاب کب کا آ چکا ہے، جا چکا ہے، اب بھی لوگ جو ہیں در بدر بیٹھے ہیں، بے گھر بیٹھے ہیں، ان کی ویلفیئر کریں۔ جو غریب لوگ ہیں، جو آپس کے اختلافات ختم کریں خدا کے لیے۔ جو ٹھیک ہے سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پارٹیاں ہر ملک میں ہوتی ہیں، لیکن ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی۔ تو خدا کے لیے ذاتی دشمنیوں سے ہٹ جائیں، سیاست کریں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ریاست کی خاطر، کہ ہم نے یہ ویلفیئر اب میں اس حال میں ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی کہ آج مجھے یعنی کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، اور لیکن 50 سال میں نے محنت کی ایک قوم کے لیے، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ڈرامے کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے۔ تو میں تو پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ ریاست نے شکر الحمدللہ کہ ریئلائز کیا کہ فنکار جو ہے، اور وہ بھی میں اس حکومت کو، میاں محمد شہباز شریف کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے شکریہ میں ادا کرتا ہوں اس حکومت کا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، جو فنکار ہے وہ اس ملک کا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے، اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ ہم اس ریاست کا اثاثہ ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر بھی اپنے فیملی کی طرف سے بھی آپ کا، حکومت کا، آپ کی پارٹی کا، اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے یہ ویلفیئر فنڈ جو قائم کیا، باقی بھی اس ملک میں جو غریب فنکار ہیں، جو اپنا علاج نہیں کر سکتے، جو اب کھانے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اس کو ہم واقعی ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے اس ملک پاکستان۔ اچھا دین حکم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ